الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے. آج تو بہرحال طبیعت کا ایسا صحیح حال ہے. پہلے تو یہ سوچ رہا تھا کہ قصص الانبیاء کا آج ناغہ کروں، لیکن پھر طبیعت نہیں مائل ہوئی. جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. قصص الانبیاء علیہ السلام میں بہت پہلے مجھے یاد ہے جہاں سے یہ موضوع شروع ہوا تھا، اس بات سے اس کی ابتدا ہوئی تھی
آپ کو بھی یاد ہوگا، شاید پرانے کسی درس میں یہ ذکر ہو بھی، کہ عقیدے کے 3 رکن ہیں، ان ارکان پر ایمان کا نور جگمگاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، شاید اس وقت ہم نے پڑھا بھی ہو یا کسی اور موقع پر پڑھا ہے، کہ ان تینوں کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 3 رکن ہیں جن پر ایمان کا نور جگمگاتا ہے، اور علماء کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے الایمان بالثلاثیات، اور عام زبان میں اسے کہا جاتا ہے وہ عقیدے کے 3 نہایت اہم مسئلے، جن پر میری بھی اور آپ کی بھی نجات ٹھہری ہوئی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے پاک کلام کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں، یہ ایمان بالثلاثیات بار بار آتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بار ذکر کر دیے گئے تو بس، نہ، بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عقیدہ اس کا بھی بنانا تھا، اس کا بھی بنانا تھا، اس کا بھی بنانا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا جو عقیدے کا پہلا رکن ہے الایمان بالثلاثیات میں جو پہلی شک ہے، اس پہ بھی کچھ کم ہمیں 10 مہینے لگے تھے، جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں، جو رأس الدین ہے۔ پھر اس کے بعد الایمان بالثلاثیات میں دوسری چیز ہے رسالت، اور رسالت کے باب میں ہی یہ قصص الانبیاء شروع ہوا، اور اہل سنت و جماعت کے رسالت کے ابواب میں جو 11 عقیدے ہیں، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ میں نے سبقاً پڑھے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نہ ملیں، یہ اور بات ہے، اس لیے کہ اس وقت محفوظ رکھنے کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں تھا ہمارا، وہ رہ گیا، شاید 1 آدھ درس اس میں ہو۔ اور اسی نسبت سے جب قصص الانبیاء شروع ہوا تو ہم پڑھتے پڑھتے آج کے اس جمعے میں داخل ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان کا ناغہ رہتا ہے قصص الانبیاء کے موضوع کا۔ ماہ رمضان کے سوا کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ قصص الانبیاء ہی دہرایا جائے، اس لیے کہ یہ سبق اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، پورا ہوا، تو انشاءاللہ پھر الایمان بالثلاثیات کی تیسری قسط ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال وہ سفر تو لمبا ہے، تو عرض کرنے کی یہ تفصیل دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ کل پرسوں سے سوچ رہا تھا کہ گلے کا یہ حال ہے تو ناغہ کروں، لیکن طبیعت بہرحال پھر بھی مائل نہیں ہوئی کسی اور موضوع کی طرف، اور جو ہنگامے چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ارباب حل و عقد کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن نصیب فرمائے۔ بہرحال ایک چیز حقیقت ہے، وہ کہے بغیر چارہ نہیں، کہ
قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے سے مقدم ہے، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ رشتہ ہو، ہر ایک سے خدا اور رسول مقدم ہے۔ اور واقعتاً اگر کسی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں بھی انہیں معاف نہیں کیا گیا، صحابہ کے دور میں بھی انہیں معاف نہیں کیا گیا، اور 15 صدیوں میں امت نے انہیں معاف نہیں کیا۔ ہاں یہ اگلی بات ہے کہ ارباب حل و عقد کے سامنے کوئی چیزیں ایسی آئیں جو انہیں مجبور کریں، مجبوری کے روپ کئی ہو سکتے ہیں، وہ ثبوت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ دباؤ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ حالات کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال مکتی مکائی تھی قاری عبداللہ عابد صاحب نے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہر ایک بات سے، ہر ایک حالات سے مقدم ہے۔ اس لیے بہرحال اس سے زیادہ تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، فی الحال کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ارباب حل و عقد ہیں ان کو صحیح فیصلے کی توفیق دیں، اس لیے کہ یہ دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا جس شخص پر موت آ گئی تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ اس لیے ہم نے بھی جانا ہے اور انہوں نے بھی جانا ہے، اور جس نے گستاخی کی ہے اس نے بھی جانا ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن نصیب فرمائے۔ خیر، جو بات قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کر رہا تھا وہی دہرائیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو یہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ بعض علماء کے مطابق یہ 40 سال کے بعد ملاقات تھی، بعد نے کچھ اس ہندسے سے اختلاف کیا ہے، بہرحال سالوں بعد یہ ملاقات تھی۔ بس یہ بات، قرآن پاک کا تو اسلوب ہی نہیں ہے کہ وہ مدتوں سے یا اس طرح کی باتوں سے بحث کرے، زیادہ تر قرآن ان چیزوں کو نہیں چھیڑتا، ضرورت نہیں، بس ایک مدت تھی، طویل مدت تھی بس۔ پھر یہاں تک ہم پڑھے تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے کے گلے لگے تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ خوب روئے، اور جب روئے تو حضرت جبرائیل امین آ گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ مجھے یاد ہے یہاں تک ہم نے پڑھا، علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آپ پر جو یہ خوشی آئی ہے، آپ کی اس خوشی میں جہاں یہ سب شامل ہیں جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی رعایا ہے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشی میں اللہ کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ یہ بات حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تفاسیر کی کتابوں میں علماء مفسرین نے لکھی ہے۔ تو بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ جب ملاقات ہو گئی اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جا۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت کے جملے کا اشارہ سمجھ میں آتا ہے یقیناً یہ ملاقات شہر سے باہر ہوئی ہوگی استقبال کے لیے، تو بلکہ بعض اکابر نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کھلا میدان تھا اور وہاں پر کچھ بیٹھنے کے جگہ کا بھی انتظام کیا گیا تھا بہت اچھی طرح، لیکن ظاہر بات ہے کوئی مستقل رہائش تو وہ نہیں تھی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ اب داخل ہو جائیں مصر میں امن کے ساتھ۔ یہ کیوں فرمایا کہ امن کے ساتھ؟ تو علماء مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ
حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط پڑا تھا، جس کا ہم نے بھی کچھ حصہ پہلے پڑھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا قحط بہت مشہور رہا، تاریخ کی کتابوں میں یا تفسیر کی کتابوں میں آج بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غالباً اس قحط کو پڑے ہوئے یا شروع ہوئے 2 سال بیت گئے تھے، ابھی کچھ سال باقی تھے اس قحط کے مزید، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کا کیا کہنا کہ اتنا اعلیٰ نظم اور اتنا اعلیٰ انتظام فرمایا کہ نہ صرف مصر کو سنبھالا بلکہ اڑوس پڑوس کو بھی سنبھالا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دی۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھا کہ جتنا جس کو ضرورت ہو اتنا بھی، ایک تو یہ۔ دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جیسے عام طور پر آپ کو بھی تجربہ ہے، جس شہر میں آپ جانا چاہیں کیا بغیر کسی پابندی کے داخل ہو سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ اگر آج آپ نیو یارک جانا چاہتے ہیں بغیر کسی پابندی کے چلے جائیں گے، جب چاہیں پہنچ جائیں؟ نہیں۔ آج اگر آپ جدہ جانا چاہتے ہیں کیا بغیر کسی پابندی اور نظم کے چلے جائیں گے، جب چاہیں چلے جائیں؟ نہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان کو آپ پورا کریں گے تو داخل ہوں گے۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کی شرائط ہوتی تھی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں نقل و حرکت کا نظم ایسا نہیں تھا جو اب ہے، لیکن اس زمانے میں بھی آخر شرائط اور ان کے قیود اور قوانین ہوتے تھے۔ آخر تڑی پار تو وہ بھی کرتے تھے لوگوں کو، تو تڑی پار کیسے کریں گے؟ یہ تھوڑا ہے کہ جہاز ہوگا تبھی تڑی پار کریں گے۔ ایک دوسری بات، سرحدیں آج بھی ہیں، سرحدیں تب بھی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب سرحد زمین سے شروع ہوتی ہے تو فضاؤں تک جاتی ہے، اس وقت بھی یہ مانی جاتی بھی ہو تو اس پر اتنے غور نہیں کیا جاتا ہوگا، کیونکہ اس وقت ہوائی جہاز تو تھے نہیں، کو فضائی سرحدوں کو کوئی پار کرے گا، اس لیے بات زیر بحث نہیں آتی تھی۔ لیکن سرحدیں زمینی تو اس زمانے میں بھی تھی، اس حد سے اس حد تک وہ ملک، اس حد سے اس حد تک وہ ملک۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خانوادہ، یہ بات نہیں کہ مصر میں کوئی پابندیاں ایسی نہیں تھیں، لیکن چونکہ حضرت یوسف وہاں موجود تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت کو دعوت دی تو پھر کوئی پابندی حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے خانوادے کے لیے نہیں تھی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اب امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں، مصر میں داخلے پر آپ کو کوئی پابندی نہیں۔ یہ مانا تھا حضرت کے اس جملے۔ آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف نے اپنے ابویہ کو عرش پر بٹھایا، مانا تخت۔ کیا مانا؟ تخت، اونچی جگہ۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت نے انہیں تخت پر اونچی جگہ پر بٹھایا۔ اور علماء مفسرین نے لکھا ہے جس جگہ پر حضرت نے اپنے والدین کو بٹھایا، والدہ کی نسبت سے کچھ نہ کچھ بحث غالباً ہم نے سابقہ درس میں کر دی ہے، اس لیے وہ اشارہ کافی ہے، ہم والدین کے لفظ سے ہی چلیں گے جو فرمایا گیا۔ اکابر نے فرمایا کہ جس جگہ پر حضرت یوسف خود بیٹھتے تھے، ظاہر بات ہے وہ مخصوص جگہ ہوتی تھی، اس جگہ پہ ہر شخص تو نہیں جا کے بیٹھ سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اس جگہ پر بٹھایا جس مخصوص جگہ پر خود بیٹھتے تھے۔ تو بہرحال حضرت یوسف تھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو نیک اولاد نصیب فرمائے، اس میں ہم بھی ہیں، اس میں آپ بھی ہیں۔ ورنہ کبھی کبھی ہمارے ایک اکابر تھے، فوت ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہماری گناہوں کا ہی روپ لے کر ہماری اولاد آتی ہے۔ کیا پتا ہوتا ہے ہم نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے، ہمارے تو دھیان نہیں ہوتے، بلکہ کبھی کبھی کوئی بات، کوئی جملہ ایسا نکال دیتے ہیں کہ اسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے ہمارے دیار کا، پہلے تولو پھر بولو، اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ جیسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا یا سمجھا ہوگا
عام طور پر میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن عام طور پر جہاں تک دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے، جو حضرات علم کی رونق ہوتی ہیں ان کی اولادیں آگے وہ بزم قائم نہیں رکھ پاتی ہیں۔ یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ بولو تو صحیح۔ جو علم کی رونق ہوتی ہیں عموماً ان کی اولادیں آگے وہ بزم قائم نہیں رکھ پاتے۔ ایک دفعہ میں نے ایک عالم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یہ اکثر ہے، خال خال آپ انگلیوں پر گنیں گے ان حضرات کو کہ والد کا جانشین بیٹا ہوا، یہ بہت خال ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا جیسے میں اور آپ بٹھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پہلے ابو تھے تو اب بیٹا بیٹھ جائے، کمال ہے یا نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ میں کمال کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ تو آپ یقین فرمائیں مجھے آج بھی ان کی بات یاد ہے، ہمارے استاد تھے، تو مجھ سے فرمانے لگے بات یہ ہے، وہ خود بھی بڑے عالم تھے اور بولتے بھی بہت اچھا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کا بڑا ملکہ دیا تھا، بہت خوب بولتے تھے۔ تو آپ یقین فرمائیں اتنے بڑے قرآن کے قاری تھے کہ امام کعبہ ان کی قرات سن کر اشش کر اٹھے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ایک تو ہے نا میں اور آپ کسی کو قاری کہہ دیں وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن اہل فند کی سند، اہل فن کی سند ہی سند ہوتی ہے۔ تو مجھ سے فرمانے لگے بات یہ ہے، یہ ایک چیز ہمارے آڑے آتی ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں ایک بات سناتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہم جب کبھی ہمیں ماں باپ نے محنت کی مولوی بنا دیا، ہم اس راہ پر چل نکلے، لیکن کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، ہم لڑکھڑانے لگتے ہیں نا تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کیا یار مولوی بن گئے، کچھ اور بن جانا تھا۔ کہتے ہیں یہ اکثر تجربہ ہے کہ ہمارا طبقہ یہ جملہ بول دیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی صدا یہی محسوس ہوتی ہے کہ تم بن گئے ہو، اب تمہارے آگے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا اس دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، بہرحال دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اپنی اس شاندار جگہ پر بٹھایا جہاں حضرت بیٹھتے تھے، ظاہر بات ہے ماں باپ تھے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور حضرت یوسف کے آگے وہ سجدے میں گر گئے۔ اس آیت پہ بڑی ابحاث ہے، بڑی ابحاث ہیں، اس لیے کہ سجدہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ جب لفظ سجدہ آتا ہے، دھیان میری طرف رہے اب نہ ہٹے، جب لفظ سجدہ آتا ہے تو میرا اور آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟ جو 7 اعضاء لے کر ہم زمین پر لگاتے ہیں اسی کو سجدہ کہتے ہیں نا۔ اسلامی اصطلاح میں یہ نام ہے سجدے کا، اور حدیث میں فرمایا کہ وہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات کا خیال رکھا کریں، فقہا نے لکھا ہے جب سجدے میں جائیں نا تو یہ جو پیر کی انگلیاں ہیں نا یہ نیچے رکھا کریں، ویسے تو ساری لگنی چاہیے لیکن کبھی کبھی مجبوری یا معذوری ہوتی ہے تو جتنی لگ سکیں وہ ضرور لگاؤ۔ اکابر نے فرمایا ایک یہ ہوتا ہے ایک پیر یوں اٹھا لیا، ایک یہ ہے کہ دونوں اٹھا لیے اور پورے سجدے میں اٹھائے رہے، فقہا نے لکھا ہے اس کا سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہوگی، اس لیے کہ نماز کے فرائض میں سے سجدہ ہے۔ بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے تو عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ہمارے کچھ لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے پیر کی انگلیوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خیال نہیں ہوتا کہ سجدہ ہے۔ اس لیے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں زمین پر رہیں، اور فقہا نے لکھا ہے غالباً اس چیز کو سنت میں کہ اگر ان کا رخ کعبے کی طرف ہو تو یہ سنت ہے، لیکن نیچے رکھو، ہر حال میں لگائے رکھو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے اس اسلامی اصطلاح میں تو اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ وہ جو حضرت یوسف کے باب میں فرمایا گیا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ کون سا سجدہ تھا؟ اچھا پہلی بات یہ سنیں، 2 سوال ہوئے، ایک تو یہ جس کا میں نے یہاں اشارہ کیا، دوسرا سوال یہ کہ وہ سجدہ کیا کس نے تھا؟
حضرت یعقوب نے علیہ السلام، اس میں تھوڑے سے بحث ضرور ہوئی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، حضرت یعقوب والد تھے، حضرت یوسف بیٹے تھے، تو پھر بیٹا باپ کو کرے تو چلیں بات ہم خاموش بھی ہو جائیں، یہ تو برعکس معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، والدہ یا خالہ، بعض اکابر تو ظاہر پر گئے ہیں کہ جب قرآن نے فرمایا ابوئی ہی ہے تو ابوئی ہی ہے، خالہ کیوں ترجمہ کرتے ہو؟ لیکن دوسرے علماء اس بات پر گئے ہیں کہ تاریخیں ساتھ ساتھ چلی ہیں، وہی تاریخیں بتاتی ہیں کہ حضرت یوسف کی والدہ کا تو انتقال بنیامین کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا، یہ خالہ تھی، لیکن حضرت یعقوب کے نکاح میں تھی، اور خالہ بھی تھی اور پھر حضرت یعقوب کے نکاح میں بھی تھی، تو بمنزلہ والدہ تھی، تو ابوئی ہی کی بات صادق ہے۔ دو اور بھائی، اور وہ بھائی کتنے تھے؟ وہ 11۔ کتنے تھے؟ 11۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب سجدے میں گرے۔ اگلی باتوں کا تو جواب چلیں ذکر کریں یا نہ کریں، مکتی ہے، اکابر نے اس پر خوب بحث کی ہے کہ حضرت یعقوب کا یہ کیوں ہوا۔ ایک ہی بات، سب ابحاث میں آپ مت پڑھیں، ایک ہی بات ہے، جب حکم خدا کا تھا بات ختم ہو گئی۔ آپ خود بتائیں ذرا سوچ کے، حضرت یعقوب کو اللہ نہ حکم دیتے، حضرت یعقوب کرتے؟ جب اللہ نے حکم دے دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اور یہی تو کمال ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر حضرت یعقوب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو باپ ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، بس حکم خدا آیا تو بات ختم ہو گئی۔ اور وہی چیز سابق میں گزری ہے کہ اس نے جس نے کہا تھا میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں تو ان سے افضل ہوں۔ علماء نے فرمایا حالانکہ مکتی تھی، افضل وغیرہ کی بات کو چھوڑو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو بس بات ختم تھی۔ عقلی گھوڑے کیا دورانے تھے، لیکن یہی وجہ تھی کہ اللہ کا حکم حضرت یعقوب کو بھی آیا، اللہ کا حکم ابلیس کو بھی آیا، ابلیس اکڑی گھوڑے لے بیٹھا، لیکن حضرت یعقوب خدا کے حکم کے آگے جھک گئے۔ یہی تو کمال تھا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں افضل اور افضلیت کی کیا بات رہ گئی؟ جب اللہ نے فرمایا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اکابر نے فرمایا جو کچھ رکھا ہے اس پاک ذات کے حکم میں رکھا ہے، اسلام یا شریعت پیغمبر میری اور آپ کی منچاہی دنیا نہیں۔ خوب اس راز کو سمجھو۔ اس لیے جب اللہ نے فرما دیا سجدہ کرنا ہے تو بات ختم ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات جو سجدے کی ہے کہ سجدہ یہ کون سا سجدہ تھا؟ دیکھیں ایک تو ہے نا وہ بڑا مشہور معنی جو آپ نے بھی سن رکھا ہے اور وہ ہمارے اکابر نے لکھا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جسے اس بحث کے ذریعے حل کیا گیا ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ دو قسمیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی، دوسرا ہوتا ہے عبادت والا۔ دو ہو گئے۔ وہ یوں فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، لیکن سجدہ عبادت تو ان شریعتوں میں بھی خدا ہی کے لیے خاص تھا، لیکن جب حضرت محمد الرسول اللہ کا دور آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی پاک شریعت میں جیسے سابقہ شریعتوں میں عبادت والا سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے رہا، لیکن تعظیمی سجدے کی اجازت رہی، حضور کی شریعت میں عبادت والا سجدہ اللہ ہی کے لیے رہا، تعظیم والا سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے رہا، اب کسی کے لیے تعظیم والا سجدہ بھی نہیں رہا۔ بعض اکابر تو اس طرف گئے ہیں اور بڑے بڑے حضرات گئے ہیں، لیکن ایک بات ہے، قصص الانبیاء کے جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات پڑھے تھے، اس میں نے یہ تفصیلات کچھ نہ کچھ بیان کی تھیں، ظاہر بات ہے وہ ساری تو نہیں دہرائی جا سکتی، لیکن ایک دو باتیں بطور خلاصے کے ذہن میں تازہ کر لو۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری جن کی قصص الانبیاء ہم یہ سبقن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ وہ یوں لکھتے ہیں کہ اچھا یہ بات بھی بڑی باریک ہے جسے سمجھنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل۔
لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے، اور جو دلیل ہے وہی دعویٰ ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے بات بڑی باریک جو انہوں نے لکھی ہے، فرمایا ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے، اس کے بعد جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے، یہاں جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے۔ کیا معنی؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر سابقہ کسی شریعت سے یہ مسئلہ پتہ چلتا کہ ان شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، پھر حضرت یوسف کا اور حضرت آدم کا یہ واقعہ دلیل بن سکتا تھا، لیکن ایسا تو کوئی حوالہ نظر سے نہیں گزرتا کہ ان شریعتوں میں یہ جائز رہا ہو۔ میری بات کو سمجھیے گا، یہ الفاظ میں اپنے نہیں دہرا رہا ہوں آپ کے آگے، یہ مولانا عبد الرحمن صاحب نے ہدایت کی چراغ کی پہلی جلد میں لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات کو سمجھیں کہ ایک جو دعویٰ ہے وہی دلیل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر کوئی ثبوت ان شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کا ملتا اور پھر کہا جاتا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں اور ابویہ نے سجدہ کیا تھا، یہ دلیل بن سکتا تھا، یا ملائکہ کا سجدہ کرنا یہ بھی بن جاتا تھا، لیکن ان میں تو کوئی ایسی بات ملتی نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ وہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ لفظ آتا ہے سجدہ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ لفظ آیا نا سجدے کا، اور وہاں پر بھی آیا سجدے کا لفظ۔ تو اس لیے عام طور پر جب سجدے کا لفظ آیا تو جو اسلامی سجدہ ہے نا اصطلاحی، ہر ذہن اس طرف نکلتا ہے، حالانکہ حضرت نے فرمایا یہ بات نہیں۔ حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، حضرت نے فرمایا یہ اسلامی اصطلاح والا سجدہ جو آپ اور میں نماز میں کرتے ہیں، یہ جیسے حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا ماں سوائے اللہ کے۔ انہوں نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں۔ ہاں تعظیم کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں سجدے میں کوئی تعظیم ایسی نہیں ہوتی کہ بندے کے آگے پیشانیاں رکھ دی جائیں۔ یہاں سجدے کا جو لفظ ہے وہ لغوی معنی میں ہے، اور وہ معنی میں کیا؟ ذرا سا جھک جانا بس۔ اسلامی اصطلاح والا سجدہ فرمایا اللہ نے کھل کے لکھا ہے کہ یہ مراد نہیں، وہ تو حضور کی شریعت میں بھی کسی کے لیے جائز نہیں، سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، بس یہ تھوڑا سا جھک جانا، اور اس کا رواج آج بھی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، اور انہی قوموں میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کھل کے لکھا ہے کہ یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ حضرت یعقوب جیسی شخصیت اور پاک ذات اسلامی اصطلاح والا سجدہ خدا کے سوا کسی کے لیے کریں۔ فرمایا کہ سجدے کے لفظ سے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ اسلامی اصطلاح والا سجدہ مراد ہو۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں اس میں تعظیم نہیں ہوتی اس طرح۔ اور یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے نا، آخری بات عرض کر کے بس کروں، آپ کو بھی یاد ہوگا کبھی کبھی یہ فرق کرنے بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں علامہ خالد محمود صاحب نے سلطان العارفین بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا ان دائروں میں عوام کا اعتبار ہوتا ہے، اہل علم کا نہیں۔ کیا معنی یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ عبادت کے 3 نشان ہوتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب مطالعہ بریلویت میں کہ ایک مولوی صاحب مجھے ملے تو میں نے ان سے کسی بات کے ضمن میں پوچھا کہ یہ جو 3 نشان ہیں عبادت کے، رکوع، قیام اور سجدہ، یہ اللہ کے سوا بھی کسی کے لیے جائز ہیں؟ کہتا ہے جی جائز ہیں، نیت تعظیم کی کر لے۔ سمجھیے گا بات کو، نیت کیا کر لے؟ تعظیم کی کر لے۔ ہاں سجدہ نہ کرے کیونکہ وہ اس شریعت میں منع ہے، لیکن کرے گا تو کافر نہیں ہوگا، حرام ہی رہے گا زیادہ۔ اچھا قیام کی اور رکوع کی تعظیم کی نیت سے کر لے، سجدہ نہ کرے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا بھئی چلو باقی 2 کو فی الحال چھوڑو، یہ بتاؤ یہ جو قیام کی اجازت دے رہے ہو تعظیم کی نیت کر کے کہ بندے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، نیت تعظیم کی کر لو، تعظیم اور عبادت میں فرق کر کے بتاؤ کیا ہے؟ حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ مجھے کہتا ہے جی یہ فرق کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ حضرت نے لکھا، میں نے کہا تو مولوی ہے، تیرے لیے مشکل ہے، تیرے ان عوام کا کیا حال ہوگا؟
وہ کیسے فرق کریں گے؟ یہ شرک کے دروازے ہیں، ان سے اپنے آپ کے عقیدوں کو بچاؤ۔ اس لیے مولانا عبد الرحمن صاحب نے فرمایا وہ کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ اور اچھا یہ جو جیسے اس مولوی صاحب نے کہا، یہ تو عموماً کہا جاتا ہے کہ جی قبر پر ایک مولوی صاحب نے قبر پہ سجدے کے حرام کے لفظ پہ پوری کتاب لکھی ہے، حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ آپ حیران ہوں گے ایک بار بھی اس نے قبر کے سجدے کو شرک نہیں لکھا، حرام ہے حرام ہے، چلو جی حرام ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، یہ جو لوگ قبروں پر سجدے کرتے ہیں وہ حرام سمجھ کے کرتے ہیں؟ سوچنا، سوچ کے بتاؤ، وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہے حرام لیکن میں کر رہا ہوں؟ یہ آپ پہلے سوچ لیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دور مت جائیں، ایک مشروب جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ نہیں پینا، ایک شخص ہے وہ حرام سمجھ کے پیتا ہے، گنہگار ہے، کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ اچھا خدا نہ کرے ایک شخص حلال سمجھ کے پیے اور جائز ہی سمجھ کے پی لے کہ یار جائز ہے، اب بتاؤ اب کیا حکم ہوگا؟ اب بھی یہی کہو گے کہ گنہگار ہے؟ اب ایک انسان قبر پہ سجدوں کو جائز سمجھ رہا ہے، حلال تو دور کی بات رہی، جب وہ کر رہا ہے وہ حرام سمجھ ہی کب رہا ہے، حرام سمجھتا تو وہ سجدے کرتا۔ بلکہ خود ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر ہم لوگ گئے زیارت کے لیے، زیارت تو منع نہیں ہے، وہاں گئے تو وہاں لوگ سجدے کر رہے تھے، تو کہہ رہے تھے میں تو کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھائی میں سجدہ تو نہیں کروں گا، میں تو زیارت کرنے آیا ہوں۔ تو کہہ رہے تھے وہاں کا ایک مجاور آ گیا تو کہ میری یہاں سے گردن پکڑی، وہ دوست یہی ہے ہمارا، ان کے جو کہ بزنس ٹرپ رہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں سے پکڑا کہ مجھے یوں کرتا، نیچے ہو، کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چھڑک دیا کہ بھائی میں سجدہ نہیں کرتا، تو کہ مجھے کہتا ہے تم سے تو یہ ہندو اچھے ہیں۔ اب بتاؤ یہ لوگ مسلمان ہیں؟ اس لیے حضرت جھنگوی فرمایا کرتے تھے کیا مشرکوں کے ساتھ سینگ ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے سارے در کھلے ہوئے ہیں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت بخشیں، اور کچھ اپنے بھی عقیدوں کو سنبھالو۔ میں تو کئی بار دہرا چکا ہوں، نہ میں آپ کو کام آؤں گا نہ بلکہ میں تو آپ مجھے یا میں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، ہمیں جان چھڑائیں گے ایک دوسرے سے۔ اپنا خیال رکھو، اپنے عقیدوں اور اعمال کا خیال رکھو۔ میں نے بھی قبر میں تنہا رہ جانا ہے، آپ نے بھی قبروں میں تنہا سو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت پڑھ